ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں نماز عید کے اجتماعات ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں۔ مظلوم فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور میں عید کا بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے امامت کرائی۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد، راولپنڈی میں لیاقت باغ میں عید کا بڑا اجتماع۔ کراچی میں بھی نماز عید کے اجتماعات۔ صدر پاکستان نے عید کی نماز کراچی میں ادا کی۔ ملک بھر میں احتیاطی تدابیر کے بغیر نماز عید کے اجتماعات۔ کہیں ایس او پیز پر عمل درآمد ہوا اور کہیں نہیں ہو سکا۔ سماجی فاصلے رکھنے، ماسک پہننے کی ہدایت پر عمل نہ ہونے کے برابر بچے اور معمر افراد بھی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے۔ شہری عید مبارکباد کے لیے گلے ملتے رہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کی عید الفطر پر اہل وطن اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ احساس اور درد ہی انسانی معاشرے کی اصل طاقت اور پہچان ہے۔ ہم کورونا وبا کی تیسری لہر سے نبرد آزما ہیں۔ قوم سے درخواست ہے کہ عید پر کورونا ایس او پیز پر عمل کریں۔ صدر پاکستان نے پیغام دیا کہ ضرورت مندوں، محتاجوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ عید پر کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی شاہ سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عمران خان کا فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کی شاہ سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا حملے بند کرانے کے لیے عالمی برادری پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین دونوں حل طلب ہیں۔ 27 رمضان کو قبلہ اول پر بے دردی سے چڑھائی کی گئی۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر سے فلسطین کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر محتاج طبقات کا خیال رکھا جائے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعائیں کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمیری اور فلسطینی عید بھی مزاحمت کر کے گزار رہے ہیں۔ عوام کمر توڑ مہنگائی سے، روایتی خوشیوں سے محروم ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کی قوم سے عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اسرائیل نے بیت المقدس میں ظلم کی انتہا کر دی۔ فلسطینی بھائیوں نے خون آلود چہروں کے ساتھ روزے رکھے۔ افسوس کہ مسلم حکمران ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جماعت اسلامی کا فیصل مسجد کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کا منظر بدل دیا۔ عید پر بھی اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 3 فلسطینی شہید۔ شہادتوں کی تعداد 69 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی طیاروں نے 20 منزلہ عمارت برج شروق کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بمباری کے باعث 20 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ حائفہ میں یہودی اور عرب اسرائیلیوں کے مابین لڑائی چھڑ گئی۔ بات یام شہر میں فلسطینیوں کے کاروباری مراکز پر حملے، سنگین کشیدگی پر امریکہ نے سفارتکاری تیز کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، تنازعات اور محاذ آرائی کو جلد از جلد ختم کرنے پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ کا فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون۔ محمود عباس کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان پورے خلوص نیت سے افغان امن عمل میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ خوشحال، مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ کیس میں شہباز شریف فیملی کے ممبر مفرور ہیں۔ کیس کے 14 ملزمان کے نام پہلے ہی ای سی ایل میں شامل ہیں۔
GNN سے خصوصی گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے۔ شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے، نواز شریف وطن واپس نہیں آئے گا۔ عمران خان سادہ آدمی نہیں، وزیر اعظم بزدار کے ساتھ ہیں تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کورونا وبا سے بچنے کے لیے عوام سے عید پر احتیاط کی اپیل۔ ملک میں کورونا کا زور برقرار، مہلک وائرس سے مزید 126 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 19,336 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 3,265 افراد میں وائرس کی تصدیق، 24 گھنٹے میں 39,101 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 8.35% رہی۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 75,000 سے زائد۔ عید کی خوشیاں مناتے احتیاط کریں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، عید پر سادگی سے خوشیاں منا کر ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ کورونا کے باعث پنجاب میں 8,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کر کے خود اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے عید الفطر پر خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا۔ عید الفطر پر ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنانے پر بھی زور۔ عید کا چاند پھر تنازعات کی زد میں، رویت ہلال کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل اجلاس۔ عید کے چاند کا اعلان رات 11:30 بجے کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے موصول شہادتیں قبول کی۔ چاند کی شہادت پر رویت ہلال کمیٹی میں بھی اختلاف سامنے آیا۔ کمیٹی کے ایک رکن کی شہادت نہ ملنے کی ویڈیو لیک۔ مفتی یاسین ظفر کا کہنا تھا کہ واضح نہیں تھا کہ شہادت نہیں ہے، صرف قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے عید کا فیصلہ کیا گیا۔ عید کے چاند پر 2 وزراء آمنے سامنے۔ فواد چودھری نے چاند نظر نہ آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ کہتے ہیں آج چاند کا نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ جس نے عید سعودی عرب کے ساتھ منانی ہے منا لے، لیکن جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ وزیر مذہبی امور کا جواب ٹویٹ کیا، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے سے پہلے کسی وزیر کا بیان مناسب نہیں۔ جب حکومت کا ایک متعین کردہ ادارہ موجود ہے تو اہم دینی و شرعی حکم کا فیصلہ دینا دینی شاعر کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور وفاقی وزیر اسد عمر کا عید کے چاند سے متعلق دلچسپ ٹویٹ، لکھا ایک زمانے میں ایوب خان کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوا کرتی تھیں اور لکھا ہوتا تھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، کل کے بعد اب کہیں یہ بات مفتی منیب کی تصویر کے ساتھ نظر آنا نہ شروع ہو جائے۔